جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر ہے 67۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں، البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک منجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے یہ مانع ہے۔ یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جو سورۃ الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اذن سے، منجیہ ہے، یہ مانع ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرہانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ سورت، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ ایک کمزور روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کو سپورٹیو یہ روایت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں سنن طبرانی کے اندر، ایک تابعی ہیں 103 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر نہ لیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائق، جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ یہ تو یعنی مطلقاً بھی روایتیں موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما لے گا۔ تو یہ صورت یعنی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، سنت ہے، یعنی تابعین سے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر ہے غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ پوری کی پوری رات ہے، آپ کسی بھی وقت میں سے پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جائے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وظائف بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے تو اگلے دن کی ظہر سے پہلے اگر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت عطا فرما دے گا۔ یعنی کتنا بڑا مارجن ہے۔ اسی کے تحت ایک دفعہ وہ شاہ احمد نورانی صاحب نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا آ کے کہ جس کی تراویح کی نماز رہ جائے نا تو وہ اشراق کے وقت میں بے شک پڑھ لے، تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے کیا بات کر دی۔ تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی رات کو سویا رہ گیا تو نفلی عبادت ہے، تو اشراق کے وقت میں بھی ایون نبی علیہ السلام کبھی بعض کا تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر اشراق کے وقت میں اتنے نوافل اور پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹالرنس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری یعنی نفلی عبادات ہیں، یعنی یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور نوافل کے طور پہ آتی ہیں نہ کہ فرائض کے طور پہ۔